لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالی کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اتنا ہی جتنا اس کی وسعت۔ یہ دنیا کے اعتبار سے بھی ہے، آخرت کے اعتبار سے، اور یہ اللہ ہی ہے، یقین کرے، جو جج کر سکتا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں تقدیر میں، حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ جو دانائی ہے نا، کسی کا ذہین ہونا، یہ بھی تقدیر سے۔ تمام لوگ ذہانت میں برابر نہیں ہو سکتے، البتہ ایک ڈیٹم لیول پہ چیز ہے جو سب کو دی اللہ نے، وہ اللہ کی پہچان ہے، آخرت کی کامیابی وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں اگر کوئی پاگل ہے، اس سے تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھایا ہوا ہے، اس اعتبار سے سارے برابر ہیں، لیکن جو باقی جو صلاحیتیں ہیں، ظاہر ہے ہر بندے کو ڈیفرنٹ اللہ نے دی ہیں، تو اللہ یہ جج کر سکتا ہے کہ اس کو میں نے 100 نمبروں کی صلاحیت دی تھی، اس نے 70 حاصل کیے، یہ ناکام ہے۔ اس بیچارے کو صلاحیت ہی 50 کی دی تھی، اس نے 50 میں سے 50 حاصل کر لی، اگرچہ 70 سے کم ہے، لیکن اس کی 100/100۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نیکیاں قیامت والے دن گنی نہیں جائیں گی، تولی جائیں گی۔ کسی شخص کی ایک نیکی کسی کے 1,00,000 نیکی کے برابر بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جو اسے اللہ نے شاکلہ دیا تھا، سورہ بنی اسرائیل میں سے کہا گیا نا کہ شاکلہ، گیون سرکمسٹانسز، جو ماحول دیا گیا، کچھ چیزیں آپ کو تقدیر کے اعتبار سے دی گئیں، ظاہر ہے وہ تو آپ چینج نہیں کر سکتے، انہی حالات و واقعات میں آپ بیسٹ کتنا پرفارم کر سکتے تھے، لیکن یہ نہ ہو کہ کوئی شخص دنیا میں تو ماشاءاللہ بڑا تیز ہو اور دین کا معاملہ ہے کہ ہماری تو استطاعت ہی کوئی نہیں تھی، بالکل ٹائم ہی نہیں ملتا، ٹائم سارا تو دنیا نے لایا، ٹائم تو کتوں لگے، فوٹو کاپی ہوتی ٹائم نہیں، تو دنیا داری میں وہ فل تیز۔ آپ دیکھیں کتنے آپ کو لوگ نظر آئیں گے جب دین کی بات کریں تو لگتا ہے کہ یہ بیچارے بالکل گئے گزرے ہیں، لیکن ان کو آپ کبھی اپنی دکان پہ دیکھیں تو یہ تو دنیا میں تو میں آپ سے یہ بات کروں گا نا، اور تو کوئی جرت نہیں کرے گا یہ بات کرنے کی، کیونکہ لوگ ڈرتے ہیں آپ لوگوں سے یہ بات کرتے ہیں، لیکن آخرت میں چمڑی اتر جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مائے گا اچھا تو بالکل اس سیدھا سے تمہیں سمجھ ہی کوئی نہیں لگی، تو وہ اس کی وسعت کے مطابق لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، اسے اجر ملے گا اس کے کیے ہوئے نیک اعمال کا بھی، اور وبال بھی ہوگا جو اس نے برے اعمال کمائے، لہا اس کے لیے، علیہا اس پر، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، آمین، اے رب ہمارے مت گرفت فرمانا ہماری، کبھی ہم بھول جائیں یا خطا کریں۔ انسان بھول چوک بھی ہو سکتی ہے، اور کبھی یہ کہ کام ٹھیک کر رہا ہے، بھولا نہیں ہے، لیکن اس دوران کوئی اجتہادی غلطی ہو تو اللہ ہم سے درگزر فرما، آمین۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے رب ہمارے ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس طرح کہ ہم سے جو اگلے لوگ گزر چکے، ہم سے پہلے، جو ہم پچھلے ہیں نا ان کے، وہ ہم سے پہلے یعنی آگے گزر چکے، اگلے لوگ، اگلے جو لوگ گزر چکے ان پہ جو تو نے بوجھ ڈالا تھا ویسا ہم پہ نہ۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحابہ کرام نے جب شکایت کی نا کہ یا رسول اللہ اتنی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، تو آپ علیہ السلام ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا کہ اگلے لوگوں کو تو اتنی تکلیف دی جاتی تھی ایمان لانے پر کہ زمین میں گڑھا کھود کے ان کو کھڑا کیا جاتا تھا اور سر پہ آرا رکھا جاتا، وہ اپنے 2 ٹکڑے کروا لیتے تھے، ایمان نہیں چھوڑتے، اور جسموں پر لوہے کی کنگیاں پھیری جاتی تھی، یہاں تک کہ ان کی ہڈیوں تک پہنچ جاتی تھی اور گوشت چھیلا جاتا تھا۔ قرآن میں بھی سورۃ العنکبوت کا سٹارٹ پڑھ لینا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم اس بات پہ چھوڑ دیے جاؤ گے کہ ایمان لے کے رہے اور تمہاری کوئی آزمائش نہیں ہوگی؟ ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا، تمہیں بھی ضرور آزمائیں گے، جو سورۃ البقرہ میں ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، خوف سے آزمائیں گے، بھوک سے، جان اور مال میں نقصان کر کے، اور دیکھیں گے کون صبر کرنے والا۔ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اے رب ہمارے ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا کہ جس کو لے کر ہم چل نہ سکیں، ایسا بوجھ نہ ہو، یعنی ہمارے معاملات بھی چلتے رہیں اور ہمیں جو شریعت کی پابندیاں ہیں اس کو بھی ہم ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ایسے حالات و واقعات بن جائیں کہ ہم
تیرے احکامات کی پیروی نہ کر سکیں حلال اور حرام کے اعتبار سے۔ واعف عنا، اے اللہ ہم سے درگزر فرمانا، آمین۔ ویسے اف کہتے ہیں ڈھیل دینے کو، چھوڑ دیں۔ واغفر لنا، اور ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دینا، ہماری بخشش فرمانا۔ وارحمنا، اور ہم پر رحم فرمانا۔ انت مولانا، تو ہی ہمارا پشتوانہ ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے، وہی ہمیں کافی ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، پس کافروں کے مقابلے پر ہماری مدد فرمانا۔ اچھا، یہاں پہ یہ سورۃ البقرہ مکمل ہوئی الحمدللہ۔ آپ دیکھیں کہ یہ بیسیکلی تو اس کے اندر بہت بڑے اشارے تھے آخری آیات کے اندر، کیونکہ یہ غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی، اور اب یہ دعائیں سکھائی جا رہی ہیں کہ اب تمہارے جہاد اور قتال کے مراحل شروع ہونے والے ہیں۔ اس وقت تو صحابہ کو پتہ ہی نہیں تھا، ان کی تو پوری زندگی جو ہے وہ جنگوں سے عبارت تھی، یعنی آخری دفعہ ہی مل کے جاتے تھے اپنے گھر والوں کو، چاہے بدر میں گئے ہیں، احد میں گئے ہیں، خندق میں گئے ہیں، خیبر میں گئے ہیں، اور پھر حضور کے بعد بھی قادسیہ اور یرموک بھی لڑنی پڑی، ہزاروں لوگ شہید ہوئے۔ تو اس کے یعنی تمہید کے طور پہ یہ صحابہ کرام کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اب تم پہ مشکل حالات و واقعات آنے والے ہیں، تیاری کر لو، یہ دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو اور اللہ کی طرف رجوع رکھو تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کے مقابلے پر تمہاری مدد فرمائے، آمین۔ تو یہ میرے بھائیوں کمال کی آیات ہیں، ان کے اوپر تو خیر 1 گھنٹہ اور بھی گفتگو کی جا سکتی تھی، میں نے کوشش کی کہ جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں نا اس کو ڈسکس کروں جن کی تفسیر مشکل تھی، باقی چیزوں کو میں نے سکپ کر دیا، یہ کیونکہ سیلف ایکسپلینیٹری ہیں خود ہی آیات۔